بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ڈیٹا سائنس کے اندر ری انفورسمنٹ لرننگ ہوتی ہے اس کے اندر کون کون سا فنکشن کا آنا لازمی ہے، کون کون سا فنکشنز کے اوپر عبور حاصل ہوگی کہ جس سے آپ ری انفورسمنٹ لرننگ کا کوئی بڑا یا کم سے کم انٹرمیڈیٹ لیول کا پروجیکٹ بنا سکو گے۔ ری انفورسمنٹ لرننگ ایک جس طرح مشین لرننگ کے اندر تین قسم کی جو ہے نا کیٹیگریز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سپروائز لرننگ، دوسرا ہوتا ہے انسپروائز لرننگ اور تیسرا ہوتا ہے ری انفورس لرننگ۔ سپروائز لرننگ وہ ہوتا ہے جس کا لیبل کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیبل سے مراد جس کا رزلٹ کا، جس کا آؤٹ پٹ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ سپروائز لرننگ میں آتا ہے۔ اگر فرض کرو کوئی ڈیٹا سیٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے، اس ڈیٹا سیٹ کے اندر آپ کو ایک ڈیٹا سیٹ میں جو ہے آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کس کیٹیگری کا ہے، کیا یہ سپروائز لرننگ کا ہے، انسپروائز لرننگ کا یا ری انفورسمنٹ لرننگ کا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ جس کا رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے وہ سپروائز لرننگ ہوتا ہے، جس کا آؤٹ پٹ کا، جس کا رزلٹ کا نہیں پتہ ہوتا ہے، لیبل ان لیبل ڈیٹا ہوتا ہے، وہ انسپروائز لرننگ میں آتا ہے۔ اور ری انفورسمنٹ لرننگ وہ ہوتا ہے جو ان دونوں چیزوں سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ری انفورسمنٹ میں آپ بالکل ہی جو ہے نا ایک نئی چیز بنا سکو گے، جس طرح گاڑیوں کا جو آٹو ڈرائیور، بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں نہیں چلتی، یہ ایگزامپل جو ہے نا ری انفورس لرننگ کا ہوتا ہے۔ آٹو پائلٹ کا گاڑی چلانا، آٹو ڈرائیور کے بغیر ڈرائیور کے جو ہے نا گاڑی چلانا، جہاز چلانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ کو یہ ری انفورسمنٹ لرننگ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے کون سا فنکشن استعمال کریں گے، وہ فنکشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ میں ذرا آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے ری انفورسمنٹ لرننگ میں آپ کا ہوتا ہے کیون لرننگ، ایک کا نام ہے کیون لرننگ، ایک ہے دوسرا ہے سارسا، تیسرا ہے ڈیپ کیو نیٹورکس، چوتھا ہے پالیسی گریڈینٹ نیٹورک میتھڈس، پانچواں ایکٹر کرٹک میتھڈس، چھٹا ہے پروکسیمل پالیسی آپٹمائزیشن، ساتواں ڈیپ ڈٹرمنسٹک پالیسی گریڈینٹس، آٹھواں ہے اس کا اندر پھر یہ سات جو ہے نا ان کا فنکشن ہے، بیسک فنکشن ری انفورسمنٹ لرننگ کا، یہ اس کا نام اور اس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپٹمائزیشن الگوریتم، اس کے اندر آپٹمائزیشن کرنے کے لیے کون سا الگوریتمس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اسٹوکسٹک گریڈینٹ ڈیسنٹ ہوتا ہے، دوسرا آڈم آپٹمائزیشن ہوتا ہے، تیسرا آر ایم ایس پرومپٹ ہوتا ہے، چوتھا جو ہے نا اڈا گریڈ ہوتا ہے، اور پانچواں جو ہے نیڈم ہوتا ہے، چھٹا جو ہے اے ایم ایس گریڈ ہوتا ہے، ساتواں جو ہے نا اڈا ڈیلٹا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس طرح میں نے کہا نا کہ کچھ نوٹیبل الگوریتمز ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ورڈ ٹو ویکٹرز ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا گلو ہوتا ہے، اٹینشن میکینزم ہوتا ہے، ریچول نیٹورکس ہوتا ہے، انسیپشن نیٹورکس ہوتا ہے، یونٹ ہوتا ہے، سیکوینشل نیٹورک ہوتا ہے۔ یہ بھی کچھ نوبل جو ہے نا امپورٹنٹ الگوریتمز ہوتے ہیں۔ یہ الگوریتمز اور یہ فنکشن آپٹمائزیشن فنکشن کا استعمال، اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ماڈلز کے اندر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا ری انفورسمنٹ لرننگ کی جو ہے نا کیٹیگری میں آتا ہے، اس میں اس طرح کے ماڈل جب بنائیں گے تو اس طرح کا فنکشن اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، ٹھیک ہے، بائے۔